کے پی کے 200 گھروں کو کون دیکھے گا؟ کشور ناہید۔ جب بی بی بے نظیر پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تو جتنے لوگ بھٹو صاحب کے زمانے میں وزیر تھے وہ سبھی انکلز اپنے ہاتھ میں مشوروں کی پوٹلیاں لیے تشریف لاتے اور ہمیشہ یہ کہتے بات شروع کرتے کہ تم اس عہدے پر نہیں ہو، یہ سمجھ لو۔ کچھ ہی ہفتوں میں بی بی ان تمام انکلز سے بیزار ہو گئیں۔ پھر انہوں نے آپ خودری ہو کر کیا کیا، یہ بات ماضی کا حصہ ہے۔ مجھے یہ صورتحال اس لیے یاد آئی کہ جس دن سے مریم نواز شریف کو پارٹی میں اہم عہدہ ان کے اپنے والد نے دیا ہے، بہت سے انکلز تو دل ہی دل میں بڑبڑا رہے ہیں اور کچھ نے برہمی کا اظہار بھی کیا ہے۔ مجھے یہ حالات دیکھتے ہوئے آج سے 55 برس پہلے کا مرحلہ یاد آیا جب مجھے لاہور میں ایک ادارے کی سربراہی دی گئی تو ایک جماعتی رکن نے لکھ کر وزارت کو بھجوایا تھا کہ ہم اتنے بے غیرت نہیں کہ ایک خاتون کے ماتحت کام کریں۔ آج 60 برس بعد یہ واقعہ یاد ہی نہیں آیا، بلکہ آج کے دور میں وزارت مذہبیات نے ڈائریکٹر حج رکھنے کے لیے 2 دفعہ ٹیسٹ لکھنے کا لیا اور ہر 2 دفعہ ایک خاتون کے نمبر سب سے زیادہ نکلے، مگر اس نے سر پر دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا۔ محکمے کے سربراہ معترض ہوئے، یعنی قابلیت کے مقابلے میں سر ڈھکنے کو پاکستان میں اہمیت دی گئی۔ خود سعودی عرب میں بھی مساوی مذہب پر ایک خاتون کام کر رہی ہے۔ یہ موضوع آج بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ پورے ملک میں لوکل سطح پر، صوبائی اور قومی سطح پر انتخابات ہونے والے ہیں۔ ذرا گزشتہ ادوار کا جائزہ لیا جائے تو مقامی کونسلوں کی سطح پر صرف مشرف کے دور میں 33% حصہ شراکت کے موقع مقامی سطح پر دیا گیا اور اس کے بعد موقع ہی نہیں ملا۔ جہاں تک صوبائی اور قومی اسمبلیوں کا جائزہ لیا جائے تو فافن نے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کے 2/3 شہر کی خواتین کو کوئی موقع ہی نہیں دیا گیا، بلکہ تجزیے میں معلوم ہوتا ہے کہ چنیدہ شہروں کے ممبران کے توسط کسی کی بھابھی تو کسی کی بہن یا والدہ صرف رشتوں کے توسط ممبر لگائی گئی، جنہیں منتخب بھی کہا گیا۔ اب انسانی حقوق کمیشن سے لے کر عالمی اداروں کی جانب سے اصرار ہے کہ چھوٹے ضلعوں کی قابل خواتین کو آگے لایا جائے۔ گزشتہ 15 برس میں CSS کے نتائج میں واضح ہوا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین نہ صرف کامیاب ہوئیں بلکہ اس وقت پولیس سے لے کر تمام محکموں میں خواتین زیادہ اور اہم پوزیشن پر تعینات ہیں۔ اس کے باوجود مذہبی امور میں شاید ایرانی یا افغانی سرشت کے لوگ متمکن ہیں۔ فی الوقت 7 لاکھ سے زائد لوگ نوکری کی تلاش میں ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ ابھی بھی پولیس میں 300 پوسٹوں کی جگہ لاکھوں لوگوں نے اپلائی کیا تھا، جس میں ماسٹرز اور PhD بھی شامل تھے۔ ان کے منتخب نہ ہونے کی وجوہات میں ان کا صرف بہتر ڈگری ہولڈرز ہونا ہی نہیں، حقیقت میں بظاہر ڈگری آپ کو کسی عہدے کے لیے قابل نہیں بناتی، آپ کی ذہنی اہلیت اور خود اعتمادی بھی 50% نوکری کو بجا لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ سول سروس میں بہت آئے اور بہت گئے، مگر کوئی قدرت اللہ شہاب، کوئی الطاف گوہر اور کوئی بیگم اختر ریاض الدین اور کوئی گلزار بانو نکلتی ہے۔ خواتین کے ساتھ پہلے بھی F9 پارک میں زیادتی ہوئی ہے اور اب تو خیر سے کسی گارڈ نے یہ تماشا لگایا ہے۔ ٹرینوں اور بسوں میں یہ واقعات سنے تھے۔ پچھلے برس مینار پاکستان پہ اور 2 مرتبہ F9 پارک میں یہ ہو چکا ہے۔ ویسے تو غیرت کے نام پر قتل کا سلسلہ کہیں کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ویمن ڈویژن اور ویمن احتساب کمشنر کون ہے اور کیا کر رہی ہیں، کبھی تحریر میں نہیں آیا۔
دنیا بھر میں گزشتہ 300 برسوں میں کون کون فیمنسٹ خواتین آئیں اور کیا کر کے تاریخ میں اپنا نام لکھوا گئیں، یہ تحقیق نعیم مرزا صاحب نے اپنی عمر لگا کر کتاب مرتب کی ہے۔ ہماری خواتین سے متعلق اداروں کو نہ صرف یہ کتاب خرید کر ساری دنیا کی لائبریریوں میں بھیجنی چاہیے تھی، جیسا کہ بے نظیر بی بی کے اوپر جب مذہبی گروہوں نے اعتراض کیا تو تیونس کی تاریخی شخصیت فاطمہ مرنیسی پاکستان آئیں اور عالمی مذہبی حوالوں سے نہ صرف تقریر کی بلکہ ایک کتابچہ بھی شائع کیا۔ پاکستان میں خاور ممتاز اور فریدہ شہید نے 30 برس ہوئے ایک کتاب خواتین کی جد و جہد سے متعلق مرتب کی تھی۔ دنیا بھر کے پیپرز میں ان کے حوالے دیے جا رہے ہیں، یا اب گزشتہ برس شیری رحمان نے ایک کتاب لکھوائی ہے۔ 30 برس ہوئے زاہدہ حنا نے ایک ادبی تحقیقی کتاب بعنوان زندگی کا زندہ شائع کی تھی، وہ بھی آصف فرخی نے شائع کی۔ اب وہ شخص نہیں رہا تو اس کے زمانے کی کتابیں بھی بازار میں نہیں ہیں۔ مجھے کل رخصت ہو جانے والی فیمنسٹ فریدہ شیر یاد آ رہی ہیں، جو 30 برس کینسر سے لڑتی رہی، تحقیق کرتی رہی اور آخر کو موت اسے اس موقع پر لے گئی جبکہ ہم خواتین چند دنوں بعد اپنے 40 سالہ جد و جہد کی کارکردگی کا جائزہ لینے والی ہیں۔ پاکستان میں یوں تو طالبان کے ہاتھوں ہر روز کسی نہ کسی جری نوجوان کے گھر کا چراغ بجھ جاتا ہے، مگر یہ پشاور میں 200 نمازیوں کو دہشت گردی اور وہ بھی نماز کے دوران بار بار یاد دلاتی ہے کہ ابھی تک ہمارے غریب گھرانوں کی روٹی روزی اور بچوں کی کون کفالت کرے گا۔ حکومت وقت تو 1,00,000 2,00,000 دینے کا کہہ کر بری ذمہ ہو جاتی ہے، مگر شر پسندوں کے ہاتھوں اجڑے گھروں میں ہر خاندان کے ایک فرد اور ایک خواتین کو نوکری کے علاوہ بچوں کی تعلیم کو اولیت دی جائے۔ جو نوبیاہتا اجڑی ہے ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کو گھر کے بڑے یوں نہ ہاتھ پھیلائیں کہ کسی شادی شدہ فرد سے اس کو باندھ دیں۔ زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، ایسی بچیوں کا مستقبل ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ان بچیوں کو اسکولوں میں نوکری دلوانا پختونخوا حکومت کا فرض ہے۔ عورتوں اور بچوں کی عزت کی بات ہو رہی ہے تو مجھے ٹیریان عمران کی مذکورہ پہلی اولاد، جسے جمائمہ بڑی عزت اور فخر کے ساتھ بیٹی بنا کر پال رہی ہے، اس کا باپ مگر تسلیم کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ ساری دنیا انگشت بدنداں ہے کہ ایسے بھی باپ ہوتے ہیں۔ یوں تو سیاست میں بڑی جوامردی دکھائی جا رہی ہے، مگر ذاتی زندگی میں مجھے سلمان تاثیر یاد آ گیا۔ اس کا بھی دہلی میں ایک بیٹا تھا، وہ پاکستان اس سے ملنے آیا، باپ گورنر تھا مگر اس سے نہیں ملا۔ کیا سیاست خون سفید کر دیتی ہے!